السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی، صفحہ نمبر 24۔ تھوڑی عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن المصنف اراد ان ينبه على فائدة اختلاف وضع الاعراب فضم إليه قوله ليدل على المعاني المعتبرة عليه، فكأنه أراد هذا المعنى حيث قال ليس هذا من تمام الحد لا أنه خارج عن الحد، واللام في قوله ليدل متعلق بأمر خارج عن الحد، يعني وضع الإعراب المفهوم من فحوى الكلام فإنه بعيد عن الفهم غاية البعد، فاللام فيه متعلق بقوله اختلف آخره، یعنی اختلف آخره لیدل۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سماعت کری۔ لیکن المصنف سے صاحب کتاب کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے بچوں، اس سے پہلے سبق میں صاحب کتاب نے اعراب کی تعریف کی تھی کہ اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے۔ وہیں پر صاحب شرح جامی نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور پھر آگے فرمایا تھا تم بہذا القدر تم حد الاعراب جمعا ومنعا، جتنی ہم نے تفصیل کر دی اسی قدر اعراب کی تعریف جامع اور مانع ہونے کے اعتبار سے مکمل ہو گئی۔ جب تعریف جامع اور مانع ہونے کے اعتبار سے مکمل ہو گئی تعریف، تو پھر کوئی ایک اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ تعریف جامع مانع ہونے کے اعتبار سے مکمل ہو گئی، تو پھر صاحب کافیہ نے لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ کیوں کہا پھر آگے؟ اگر تعریف یہیں پر جامع معنی ہو گئی تو لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ یہ قید صاحب کافیہ نے اعراب کی تعریف کے ساتھ کیوں بڑھائی ہے؟ حالانکہ قید جب بڑھائی جاتی ہے تو قید سے تعریفات میں جب قیود ہوتی ہیں تو قیود سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ قید احترازی ہے، اور قید احترازی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تعریف یہیں پر جامع معنی ہو جاتی تو پھر یہ اگلے قید لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو صاحب کافیہ نے یہ پھر کیوں قید لگا دی، یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ تعریف تو اعراب کی جامع معنی یہیں پر ہو گئی، یعنی الاعراب مختلف آخرہ بھی، اسی سے اعراب کی تعریف جامع معنی ہو گئی یہیں پر۔ لیکن مصنف نے جو آگے لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ جو قید لگائی ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ قید جب بھی زیادہ تر جو لگائی جاتی ہے وہ قید احترازی ہوتی ہے، لیکن ہر قید احترازی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی قید غیر احترازی بھی لگائی جاتی ہے، کسی نہ کسی فائدے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، فائدے پر تنبیہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر تعریف تو اعراب کی جامع معنی وہیں پر ہو گئی، لیکن لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ یہ صاحب کافیہ نے آگے یہ قید لگائی ایک فائدے پر تنبیہ کرنے کے لیے۔ فائدہ پر تنبیہ کیسے؟ کیا ہے فائدہ؟ گویا کہ جب یہ تعریف کی گئی الاعراب مختلف آخرہ بھی، اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے، تو اب کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ معرب کا آخر مختلف ہو جائے تو معرب کے آخر کے مختلف ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ معرب کے آخر کے مختلف ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو صاحب کافیہ نے لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ یہ قید اس لیے لگائی تاکہ جو فائدہ معرب کے آخر کے اختلاف، یعنی اعراب جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو رہا ہے، تو اس اختلاف کی
کا فائدہ کیا ہے، اس فائدے کو بیان کرنے کے لیے صاحب کافیہ نے یہاں پر قید لگا دی ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ ورنہ تو اعراب کی تعریف جامع معنی وہیں پر ہو گئی، تو قید تو ایک فائدے کے لیے لگائی ہے، فائدے کے لیے قید لگائی ہے۔ تو اس قید کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ مطلب یہاں پر بس اتنا تو ہے کہ فائدے کے لیے لگائیے، تو تتمہ تعریف سے تو نہیں ہے یہ قید۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ قید احترازی ہے کہ تتمہ تعریف سے اس کو مانا جائے، تمام تعریف سے مانا جائے، نہیں، تعریف جامع معنی تو وہیں پر ہو گئی، تمام حد سے یہ نہیں ہے، تمام حد سے تو نہیں ہے، لیکن حد سے خارج بھی نہیں ہے تو حد ہی کی قید، لیکن تمام حد سے اس لیے نہیں ہے کیونکہ قید احترازی نہیں ہے، اور حد سے خارج نہیں ہے بلکہ اس کو ایک فائدے کے تحت مصنف نے اس کو ذکر کر دیا ہے حد میں، تو حد سے خارج بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ یہ حد سے خارج نہیں ہے جو صاحب شرح جامی بیان کر رہے ہیں نا، یہ بھی ایک صاحب کا رد کرنے کے لیے۔ کچھ لوگوں نے اصل میں یہ کہہ دیا اس اعتراض کے جواب میں کہ جب کسی معترض نے کہا کہ یہ قید کیوں لگائی ہے، تو کچھ نے کہا کہ یہ قید اس قید جو ہے یہ حد سے خارج ہے، اور حد سے جب خارج ہے تو لید اللہ یہ متعلق ہو جائے گا کس سے؟ جب حد سے خارج ہے تو مختلفہ سے تو متعلق ہوگا نہیں ہے، بلکہ یہ حد سے جب خارج ہے تو لید اللہ کا تعلق کسی ایسے امر سے ہوگا جو مختلف آخرہ باختلاف بھی جو ہے، مختلف آخرہ بھی الاعراب و مختلف آخرہ بھی سے جو متعلق نہ ہو، جو امر خارج ہو۔ تو گویا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ امر خارج سے متعلق ہے، وہ کیسے؟ اصل عبارت ہوگی الاعراب و مختلف آخرہ بھی، تو اب گویا کہ سوال ہوا کہ اس اختلاف کا فائدہ کیا ہوگا، اختلاف کی وجہ کیوں ہوئی ہے؟ تو گویا کہ جواب دیا گیا وضع اختلاف الاعراب لید اللہ علی المعنی المعتبر، تو لید اللہ کا تعلق پھر ان صاحب نے کس سے کر دیا؟ وضع محذوف سے، وضع محذوف سے کر دیا تعلق ان لوگوں نے۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ اگر وضع محذوف سے اگر تعلق کر لیا جائے تو یہ ظرف مستقر ہو جائے گا، ظرف لغو نہیں رہے گا، جبکہ ظرف میں اصل کیا ہے؟ ظرف لغو۔ اس لیے اس کو لید اللہ کو یہ تعریف سے خارج بھی نہیں مان سکتے، حد سے خارج نہیں مانیں گے، ورنہ تو ظرف مستقر ہونا لازم آئے گا، جبکہ اصل ہے ظرف لغو۔ تو جب تک اس کا تعلق تعریف سے رہے گا، ہو سکتا ہے تعریف ہی سے تعلق رکھا جائے۔ اس لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ یہ حد ہی سے ہے، حد سے خارج نہیں ہے۔ ہاں، حد کے لیے قید احترازی بھی نہیں ہے کہ وہ تمامیت حد سے ہو۔ بات سمجھائی بچوں؟ اور صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، صاحب کافیہ نے جو شرح کی ہے عمالی، اس عمالی کے اندر خود اس بات کو بیان بھی کیا ہے صاحب کافیہ نے۔ اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں لیکن المصنف اراد ان ينبه على فائدۃ اختلاف وضع الاعراب، لیکن مصنف نے چاہا کہ وہ وضع اعراب کے اختلاف کے فائدے پر تنبیہ کر دیں۔ فضم الیہ، تو اعراب کی تعریف کے ساتھ مصنف نے لید اللہ علی المعانی المعتبرۃ علیہ کو ضم کر دیا۔ فکأنہ اراد ھذا المعنی، تو صاحب کافیہ نے یہی معنی مراد لیا ہے کہ فائدے کے تحت اس کو بڑھایا گیا ہے، تمامیت حد سے نہیں ہے، اور یہ مراد نہیں ہے مصنف کی کہ وہ حد سے خارج ہے۔ بات سمجھائی؟ فرماتے فکأنہ اراد ھذا المعنی، تو گویا کہ مصنف نے یہی معنی مراد لیا ہے، حیث قال، بئی طور کہ مصنف نے خود عمالی کے اندر فرمایا ہے لیس ھذا من تمام الحد، یعنی یہ لید اللہ کی جو قید ہے یہ تمام حد سے نہیں ہے، یعنی قید احترازی تو نہیں ہے۔ بات سمجھائی؟ یہی مراد لیا ہے کہ تمام حد سے نہیں ہے، لا، یہ مراد نہیں لیا ہے مصنف کی، یہ مراد نہیں ہے انہ خارج عن الحد کہ وہ حد سے خارج ہے، یہ مراد نہیں ہے۔
اگر مصنف کی یہ مراد نہیں ہے کہ وہ حد سے خارج ہے واللام فی قولہ لید اللہ متعلق بامر خارج، کیونکہ حد سے خارج مانیں گے تو ظاہر بات ہے لید اللہ کا جو لام ہے وہ متعلق ہو جائے گا ایک ایسے امر سے جو امر حد سے خارج ہو، ظرف مستقر ہو جائے گا پھر وہ. تو مصنف کی یہ مراد نہیں ہے انہ خارج عن الحد کہ وہ حد سے خارج ہے، اور نہ یہ مراد ہے کہ واللام فی قولہ لید اللہ متعلق بامر خارج عن الحد کہ لید اللہ میں جو لام ہے وہ حد سے خارج ایک امر سے متعلق ہے، یعنی وضع سے، یعنی وضع الاعراب سے متعلق ہے. اب آپ کہیں کہ انہوں نے جو یہ کہہ دیا، کچھ لوگوں نے یہی جواب دیا ہے نا جیسے ہم نے بیان کر دیا، لیکن یہ انہوں نے وضع نکال کہاں سے لیا؟ تو فرماتے ہیں انہوں نے وضع نکالا اس لیے المفہوم من فحوى الکلام، یہ مضمون کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے وضع، گویا کہ ایک سوال مقدر کا یہ جواب ہے. یعنی ما فائدۃ اختلاف وضع الاعراب، یہ سوال ہوگا تو جواب میں گویا کہ یہ کہہ دیا گیا وضع الاعراب لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ. صاحب شرح جامی فرماتے ہیں یہ مراد نہیں ہے صاحب کافیہ کی. کیوں؟ فإنہ بعید عن الفہم غایت البعد، کیونکہ یہ بات تو سمجھ سے بہت دور ہے. فاللام بہت دور کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ظرف مستقر ہونا لازم آئے گا. فاللام فیہ متعلق، لہذا اس سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ حد سے خارج نہیں ہے، یہی مراد ہے صاحب کافیہ کی، فاللام فیہ متعلق بقولہ اختلف آخرہ، تو لید اللہ کے اندر جو لام ہے وہ متعلق ہے اختلف آخرہ سے، تو اصل عبارت ہوگی اختلف آخرہ لید اللہ، یہ اصل عبارت ہو جائے گی لید اللہ، تاکہ وہ دلالت کرے. کون دلالت کرے؟ الاختلاف، تاکہ وہ اختلاف، یعنی کس کا اختلاف؟ مورب کے آخر میں جو اختلاف ہو رہا ہے وہ اختلاف دلالت کرے. اور ما بھی الاختلاف، اب وہ اختلاف ہے کیا؟ اعراب ہی تو ہے نا، اعراب ہی کی تو تعریف ہے. الاعراب مختلفہ، اعراب وہ ہے جو مختلف ہو، تو مختلف جو ہو تو اسی سے تو اختلاف سمجھ آ رہا ہے نا. تو وہ اختلاف دلالت کرے تو اختلاف تو ہے اعراب. لیکن صاحب شرح جامی دو لفظوں سے تفسیر کرتے ہیں لید اللہ کے بعد کہ ضمیر کا مرجع کیا نکالنا ہے؟ ایک تو الاختلاف نکالنا ہے کہ یہ ضمیر کا مرجع اختلاف ہے، اور ما بھی الاختلاف یا جس کے ذریعے سے اختلاف ہوتا ہے وہ ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اصل میں اس میں متقدمین اور متاخرین کے درمیان اختلاف ہے. متقدمین کا قول یہ ہے کہ نفس اختلاف کا نام اعراب ہے، جبکہ متاخرین کا قول یہ ہے کہ نفس اختلاف کا نام اعراب نہیں ہے، بلکہ اعراب اس کا نام ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. لیکن دو قول ہیں، تو صاحب شرح جامی نے الاختلاف و ما به الاختلاف سے اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سلسلے میں کہ اعراب ہے کس کا نام. تو متقدمین نے کہا نفس اختلاف کا نام اعراب ہے، متاخرین نے کیا کہا کہ نفس اختلاف کا نام اعراب نہیں ہے بلکہ ما به الاختلاف کا نام اعراب ہے، یعنی جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے اس کا نام اعراب ہے. صاحب کافیہ کا اپنا رجحان یہی ہے، ما به الاختلاف کا نام اعراب ہے. تو صاحب شرح جامی نے دونوں لفظوں سے تفسیر کر کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. لید اللہ، تاکہ وہ اختلاف یعنی اعراب دلالت کرے علی المعانی المعتبرہ، علی المعانی، معانی پر. معنی سے مراد یہاں پر کیا ہے بچوں؟ معنی سے مراد ہیں وہی فاعلیت، مفعولیت اور اضافت، کہ وہ اعراب بتاتا یہ ہے کہ یہ فاعل ہے. مثلا وہ مرفوع ہو گیا، فاعلیت کو بتائے گا کہ یہ فاعل ہے. منصوب ہو گیا تو یہ بتائے گا کہ یہ مفعول ہے. مجرور ہو گیا تو یہ بتائے گا کہ یہ مضاف الیہ ہے.